صالح کی. یہی دو شرطیں جو ہے آیا استخلاف جو ہے سورہ نور کی اہم آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کریں اور عمل صالح کا حق ادا کریں کہ وہ انہیں زمین میں لازماً حکومت ادا کرے گا، استخلاف ادا کرے گا زمین کے اندر. تو یہ شرطیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں. لہذا یہ آیت جو ہے اپنی تعویل عام میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، یہ آئندہ بھی اپلیکیبل ہے لیکن ہر لحظے کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی، جب بھی ان کے شرائط پورے ہو جائیں گے، جب کہ وہ امتحانات پاس کر لیں گے، ابتلاؤں آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر چکیں گے، پھر اللہ کی نصرت لازماً آئے گی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور ہرگز نہ سست پڑو، نہ ڈھیلے پڑو، اور نہ ہی کوئی غم و اندوہ کو اپنے قریب آنے دو. اور یقیناً اللہ کا وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی سب سے اونچے ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے اور مومن رہے اور تم نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً تم مومن صادق ہو، تمہارے دل میں یقین موجود ہے. صرف یہ لپ سروس نہیں ہے، یہ صرف اقرار باللسان نہیں ہے، بلکہ یہ کہ واقعتاً ایک یقین کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ یہ تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے. ویسے یہ کہ غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا ہے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چاہے ڈیٹیلڈ جو ہے پورا علم اللہ نے حضور کو نہ دیا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اندازہ حضور کو ہو گیا تھا. اس لیے کہ جب وہ مشورہ ہوا تھا کہ آیا ہم دفاع کریں مدینے میں محصور ہو کر یا کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں، تو حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرنا چاہیے. لیکن کچھ جو بہت جوشیلے مسلمان تھے، اور خاص طور پر وہ جو غزوہ بدر سے محروم رہ گئے تھے، بہت بڑی سعادت ہے، بدری صحابی ہونا بہت اونچا مقام ہے. اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہے سیڑھی وہ بدری صحابہ کی ہے، پھر آتے ہیں وہ جنہوں نے کہ بیعت رضوان کی ہے، وہ 1400 یا 1800 افراد. تو یہ جو درجہ ہے حاصل ہونے سے جو محروم رہ گئے تھے تو ان کو بڑی حسرت تھی. ان کو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، اور ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے کوئی سروکار نہیں ہے. لہذا حضور نے فیصلہ ان کی رائے کو، ان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے پر ان کے رائے کو ترجیح دے دی. لیکن پھر جب آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی. اس سے ماتھا ٹھنک گیا صحابہ کا کہ مسئلہ کچھ غیر معمولی ہے، یہ آپ کی عام جو ہے عادت نہیں ہے. اور واقعہ یہ کہ سوچئے کہ اس کے بعد جو تلوار کا وار آپ پر پڑا تھا، جس سے کہ آپ کے خود کی 2 کڑیاں گھس گئی ہیں آپ کے رخسار مبارک کی کھڈی کے اندر، اس طور سے پیوست ہو گئی ہیں کہ انہیں کھینچنے کی کوشش کی گئی دانتوں سے پکڑ کر تو دانت نکل گئے. اگر یہ خود نہ ہوتا تو یہ تلوار کا وار کس قدر کارگر ہوتا. تو معلوم ایسا ہوتا کہ اندازہ تو حضور کو ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ نے یہ احتیاط کیا. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آج غور کر رہا تھا، جو ابتدائی میں نے خطاب کیا تھا آپ سے کہ جس میں کہ میں نے جنگ احد کے کچھ حالات اجمالاً بیان کر دیے تھے، اس میں نے جو فوج کشی کا حضور نے پلان اختیار کیا وہ بھی بہت غیر معمولی تھا. اس کی بھی حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کو اندازہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. ظاہر بات ہے نبی چاہیے کہ کل غیب کا علم اسے نہیں ہوتا، لیکن نبی تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ مطلع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس حد تک چاہتا ہے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے حالات پر جو آنے والے حالات ہیں مطلع فرما دیتا ہے. حضور نے قیامت تک کے حالات کی پیشن گوئیاں کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم غیب اس معنی میں نہیں ہے کہ کل کا کل علم غیب جو ہے نبی کو حاصل ہوتا ہے، لیکن غیب میں سے کچھ حصہ ملتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے، ورنہ عام آدمی میں اور نبی میں فرق کیا ہے. تو اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش جب آ کر جو خیمہ زن ہوئے، انہوں نے اپنا پڑاؤ بنایا تو اس طور سے کہ ان کے شمال میں احد ہے اور پھر کچھ خالی جگہ چھوڑ کر، اور پھر جنوب میں جو ہے مدینہ منورہ ہے، تو فیس کر رہے ہیں مدینہ منورہ کو. یہ انہوں نے اپنا پڑاؤ بنا لیا. اب عام آدمی اگر میں یا آپ بھی ہوتے اس وقت تو یہ سوچتے کہ حضور جب آئے مدینے سے نکل کر تو قریش کے سامنے جو ہے سفارہ ہونا چاہیے تھا تاکہ مدینہ آپ کی پشت پر رہتا. کوئی مدد آ سکتی ہے، کوئی رسد آ سکتی ہے تو وہ تو مدینے سے آ سکتی ہے نا. حضور نے بالکل برعکس معاملہ اختیار کیا، کنی کترا کر گئے ہیں اور قریش کے پیچھے جا کر، قریش کے اور احد کے درمیان جا کر اپنی صف بندی کی ہے. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا
کہ غزوہ احد پشت پر آ گیا، حالانکہ مدینے کے اور مسلمانوں کے مابین تو لشکر کفار حائل ہے، ان کے مسلمانوں کے جنوب میں لشکر کفار، پھر اس کے جنوب میں مدینہ۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ صورت ہوتی کہ مسلمان ہوتے مدینے کے اور قریش کے لشکر کے درمیان، اور اگر بھگدڑ بچتی تو کیا ہوتا؟ آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آگے تو کھلے میدان ہے، مدینے تک کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی صورت میں تعاقب میں جب آتی کفار کی فوج تو سیدھے مدینے پہنچتی، اور ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ شہری آبادی میں داخل ہونے کے بعد ایک فاتح فوج پھر جو کچھ کرتی ہے، یہ دنیا میں ہر ایک کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتی ہے، اور یہ تو کفار تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے اس کا آپ تصور کریں گے تو کہاں اٹھیں گے۔ لیکن حضور نے شکل دیکھیے کیا کی ہے، جا کر آپ نے احد کو اپنے پیچھے رکھا، تاکہ جب وہ صورتحال پیش آئی ہے تو آپ فوراً احد کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ احد پر چڑھنے ہی نے در حقیقت اس کو بچاؤ کیا ہے۔ جب حضور بھی، حالانکہ آپ مجروح تھے اور بہت آپ کمزور بھی تھے، خون بہت بہہ چکا تھا، بہرحال آپ بھی چڑھے ہیں، اور بھی صحابہ اسی طریقے سے آپ کی، تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ احد کے اوپر چڑھ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اختلاف رائے ہوا، کمانڈر ان چیف ابو سفیان تھے، بعد میں ایمان لے آئے، اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں، اس وقت تک کافر اور مشرک تھے، اور کیولری کے انچارج جو ہیں وہ خالد ابن ولید تھے، جو بعد میں سیف من سیوف اللہ بنے۔ تو دونوں جو ہے نیچے کھڑے ہیں، دامن احد کی گفتگو ہو رہی ہے۔ خالد ابن ولید کہتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، تعاقب کرنا چاہیے، چڑھ کر ختم کر دینا چاہیے، اس معاملے کو اب یہاں سے یعنی ختم کیے بغیر ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ ابو سفیان بہت جہاں دیدہ آدمی تھے، بہت جہاں دیدہ، انہوں نے کہا نہیں، the risk is too high، اس میں اندیشہ بہت ہے، وہ اوپر ہے، بلندی پر ہے، وہ تو پتھراؤ بھی کریں گے تو بہت مؤثر ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ اوپر سے تیر اندازی کریں گے تو بہت کیجولٹیز ہو جائیں گی، بس ہم نے جو بدر کا بدلہ لینا تھا وہ لے لیا، اب یہ ہے کہ اس کے بعد آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ چنانچہ وہاں سے وہ واپس آ گئے، ورنہ واقعہ یہ کہ اس وقت مسلمان بہت دل شکستگی کے عالم میں تھے، اور آپ کو معلوم ہے بہت سے حضرات نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار پھینک دی تھی۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی ہے کہ حضور جو ہے شہید ہو گئے تو انہوں نے تلوار پھینک دی کہ اب حضور کے بعد لڑنا کاہے کے لیے۔ لیکن بعض صحابہ کا معاملہ یہ رہا کہ اگر جس مقصد کے لیے حضور نے جان دے دی، اگر واقعی جان دے دی ہے تو ہم سب کو اب زندہ رہ کے کیا لینا ہے، اب ہمیں بھی اپنی جانیں اسی کام کے لیے دینی ہے۔ تو یہ تو مختلف طرز عمل ہوتے ہیں، بعض حضرات زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، بعض حضرات زیادہ حقیقت اور واقعیت پسند ہوتے ہیں، اس حوالے سے طرز عمل تھا۔ لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتشار عمومی ہو گیا تھا اور بھگدڑ بچی تھی، اور وہ بہت بڑی غلطی کہ جو وہاں پر 50 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری، یہ بدری تھے صحابی، ان کی سرکردگی میں، تو وہاں وہ 50 میں سے 35 یا 40 نے ان کی نافرمانی کی اور وہ مورچہ چھوڑ دیا، اور وہاں سے پھر خالد بن ولید جو ہے وہ اپنے رسالے کو لے کر ٹوٹ پڑا بیک سے، اور اس میں اب دو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کا لشکر آ گیا، کہ ایک طرف جنوب میں ان کے جو ہے وہ کفار کا لشکر ہے جس کا کہ وہ پیچھا کر رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھا کر رہے تھے، لیکن اب ان کی پشت کی طرف سے جو ہے وہ خالد ابن ولید کا رسالہ جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا۔ تو اس سے بہرحال چرکا لگا ہے، اس چرکے سے جو بھی دل شکستگی، افسردگی کی کیفیت طاری ہوئی، اس پر یہ آیات نازل ہو رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ سست پڑو، نہ کمزوری دکھاؤ، اور نہ ہی رنج اور غم کو اپنے قریب آنے دو، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر، اگر تم واقعتاً مومن ثابت ہوئے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھو مسلمانوں، آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارا دشمن، وہ قوم جو تمہاری دشمن ہے، مشرکین مکہ، انہیں بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے۔ کیا 70 ان کے نہیں مارے گئے تھے؟ اور تمہارے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ سرداروں کی نہیں ہے، ہیں چند سردار بھی ہیں، ان کے تو تقریباً سارے کے سارے، سب بڑے سردار سارے کھیت رہے تھے وہاں میدان میں، لیکن دیکھو تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، وہ ایک سال کے اندر اندر اپنی قوت جمع کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے، وسائل جمع کر کے آ گئے تم پر چڑھائی کر کے۔ لہٰذا تم کیوں سست پڑ رہے ہو؟ تم کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں رنج و غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ،